ریپیٹ نہ ہو، بات میں گونج نہ ہو، جنکار نہ ہو، بس آپ نے کھول دینا ہے آواز، کیونکہ میرا ذرا اپنا اسپیکر تھوڑا مٹھ ہی ہے۔ آپ ٹھیک ہیں سارے؟ سبحان اللہ، نام ہی ٹھیک ہو پھر بھی کہنا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، سبحان اللہ، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، سبحان اللہ، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله سبحان اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ سبحان اللہ، زیادہ نہیں، صرف ایک بار، لیکن پڑھنا ذرا محبت سے۔ اور آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ سبحان اللہ، اب محبت کا یہ مطلب نہیں کہ سارا زور لا کے پڑھ دے تو پھر محبت کا مطلب ہے کہ محبت سے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ کا جو دل ہے وہ آپ کی زبان کا ساتھ دے، اور وہ درود پاک جو صرف زبان سے پڑھا جائے اس کی اپنی دنیا ہے، اور وہ درود پاک جہاں دل بھی زبان کا ساتھ دے اس کی پھر اپنی دنیا ہے۔ سبحان اللہ، اور کوشش فرمایا کریں جب بھی پڑھے نا تو دونوں کو ذرا ملا کے پڑھا کریں، آپ کو خود ہی مزہ آئے گا، آپ کو خود ہی۔ سبحان اللہ، آپ کے خیال میں بریانی میں مزہ تو کیا ان کے نام میں مزہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان آپ کے خیال میں چلو ماشاء اللہ، زندہ باد۔ لو جی یہ سارے نو ہی آ گیا مینوں، یہ تہاڈے سارے نو ہی آ گیا مینوں۔ اے دیکھو ہوں کوئی نہ آئے دین لئی، جو میں دین آیا ہوں وہ تسی لے لو۔ سبحان اللہ، یہ سارے نو آ گیا جی۔ اے دیکھو ٹھیک ہے جی، ہوں بس گل سن لو میری، ادھر گل ہی نہ سنو گے جاندے میری گڈی بھر کے بھیج چھڑو، مینوں بے سکونی رہنی ادھر۔ گل سنو، گل سنو، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ جو لے رہے ہیں ساڈے پیٹی پائی نے، میں ہوں کسی نے پیڑا تو نہیں کراں گا، لیکن گل اصل یہی ہے۔ اللہ جڑے میرے نال دے کاکے نے نا لاڑ کردے نے، انہوں پتہ نا میرے معاملے کا کہ یہ کی معاملات ہیں، کہ مینوں کہن گے نہ منع کریا کرو، لیکن میرا دل کرتا ہے یار جب ان کی بات ہو پھر انہیں کی ہو۔ کتوں آ گیا کاکے نام دے پہ مینوں کہن گے وہ جو کچھ دے گا تو موڑیو نہ دین۔ بھائی آپ کو تو نہیں نا پتہ، جو ان کو پتہ ہے یہ تو اندر دیاں گلاں جانتے ہیں نا کی کہانی کرے، لیکن پھر میرا دل نہیں کرتا، میرا دل کرتا جب انہاں دی گل ہوئے پھر بس سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اے سارے اے ویکھو جی، اے میں اتلی جیب چ رکھے، اندر والی جیب نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اے تہاڈے سارے نو آ گئے، ان کوئی بندہ پیسے دین نہ آئے گا۔ گل سن جڑا نے گل سن، مینوں گل بھول گئی میں گل کی کرن لگا۔ سبحان اللہ، اس لیے جب ان کی بات ہو پھر یہ تو کچھ بھی نہیں جی، علم کی بڑی شان ہے۔ ہمارے بڑے تو یہ کہتے رہنا علماں وچ نہ پا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو کہتے ہیں تو وچ چکے نو چک لے آندے۔ اور مجھے اس دن پیر اجمل صاحب کی بڑی بات اچھی لگی، فرماندے نے پہلے سٹ دینے نے پھر کٹھے کر دینے، تسی کٹھے دے دیا کرو نا۔ گل نہیں ٹھیک تھی آپ، کہتے ہیں پہلے سٹ دینے پھر کٹھے کر دینے، اور بس تو پہلے ہی کٹھے دے دے حضرت، اگر تیرا اتنا ہی دینے کو دل کر رہا ہے۔ اس لیے پتر نکالو ان چیزوں کو، اسٹیڈیوں سے دفع کرو ان کو، جب ان کا نام ہو پھر انہیں کا نام۔ سبحان اللہ، جی ہم نے تو مول ہی نہیں نہ ڈالا کوئی، ہم نے تو مول ہی نہیں ڈالا کوئی۔ کسی صوفی نے کہا تھا
اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، سبحان اللہ، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا۔ محمد محمد میں کہتا رہا، سبحان اللہ، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، سبحان اللہ، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ یہ جی آپ کے درخت ہیں، یہ جو آپ کے درخت ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ نے مدینہ آپ نے جنت میں وقت گزارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کے درخت ہیں نا ان کے پتوں پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں نا ان کی پیشانیوں پہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، محمد محمد میں کہتا رہا۔ آپ کہتے ہی نہیں کوئی، سبحان اللہ، کہہ کے تو دیکھو کبھی، یہاں تو چھوٹے چھوٹے نام بڑا کچھ کر دیتے، ان کا نام تو ہے بہت بڑا ہے، ان کا نام تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، سبحان اللہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ چلو جی آپ اختلاف نہیں جی، احمد رضا خان فاضل بریلوی نہیں، یہ نہیں، چلو پھر اقبال کا کی کرو گے؟ اس کو تو شاعر مصر کہتے ہو، سبحان اللہ، اس کو تو حکیم الامت کہتے ہو، پھر اس کا کیا کرو گے؟ چلو جی ادھر تو آگے نہیں جی، غلو کر گئے جی، یہ ہو گیا، پھر اقبال کا کی کرو گے؟ اقبال بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول کو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور اقبال کا کی کرو گے پھر؟ وہ تو امام احمد رضا تھے نا، چلو جی یہ ان سے پھر اقبال کا کی کرنا چاہیے، بات ہی یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو میں، چلو آپ کہیں گے نہیں یہ اس طرح تو نہ کروں، سب اقبال تھے، سب ہمیں کوئی حدیث سنو، ہمیں کوئی حدیث پاک سنو، حضرت آدم علیہ السلام، قرآن ہے جی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ بھئی اللہ پاک کو تو پتا تھا نا میرے محبوب نے سب سے آخر میں آنا، سبحان اللہ، لیکن پھر بھی انبیاء سے ہاتھ لے رہے ہیں، وہ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، وجہ شان محبوب دکھانی تھی حضرت۔ سبحان اللہ، اللہ کو تو پتا تھا میرے محبوب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سبحان اللہ، بننے میں اول ہے، آنے میں آخر ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں، میں تو تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تھا، سبحان اللہ، میں تو تب بھی نبی تھا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ، بننے میں اول ہے، آنے میں آخر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جی، سارے کہتے رہے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، سبحان اللہ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں گی۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، میں مختصر کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ یہ بات اتنی بار ہوئی کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام اس کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے، تو پھر یہ بتائیں شان آپ کی زیادہ ہے، مقام و مرتبہ آپ کا زیادہ کہ ان کا زیادہ ہے، جن کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے، پھر سوال ہوا، آپ خاموش رہے، تیسری بار پھر سوال ہوا، پھر آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس علیہ السلام تو بات شان کی کرتا ہے، مقام و مرتبے کی کرتا ہے، ارے وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا، چمن دھار میں کلیوں کا تبسم بھی، سبحان اللہ، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا، رج رج کے آج وقت ہے، رج رج کے
دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، سبحان اللہ چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارغ زلزلے ہوں ندد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے، غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا، ٹھیک ہے فرینڈ پہ اللہ حضرت کیا کہتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے، سبحان اللہ رہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، تمہیں تو اللہ نے نبی بڑا سونا دیا، تم تو اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، انبیاء نے مانگا نہیں، انبیاء نے دعائیں مانگی، ہمیں اللہ نے بغیر دعا کے عطا کر دیے، اس لیے حضرت جی آج وقت ہے پڑھ لو، وقت ہے پڑھ لو، میں پھر وہ اپنے بزرگوں کا ایک شعر پڑھتا ہوں، جب تک چلے سبحان اللہ خوب چلائیں سبحان اللہ سائے اپنے دیاری، سبحان اللہ سبحان اللہ ساواں دیاری ہے وڈن کے نڈائی ہے اسے ٹان نو دے اسی بیٹھے دے سبحان پتہ نہیں کیڑے ویلے ٹان وڈ کتنے والے سی کمرے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چور کسی سبحان اللہ وہ پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھ فریدا مٹی پھلی مٹی پھلی ہے نا واہ پری سو پتہ نہیں کیڑے ویلے کڑ چھڑنی پڑ کے انہیں ویکھ فریدا مٹی پھلی، ویکھ فریدا مٹی مٹی رہی ہو پائی لوکاں گے نہ منی مارن گے پھڑ کے لوکاں گے مارن گے پھڑ کے لیکن وہ دے اگے ویکھ فریدا مٹی پھلی لوکاں گے وہ دے ایک فریدا مٹی پھلی واقعی مٹی ہے ایک ہی مٹی، اور ہم نے دیکھا جی انہوں نے مانا کہ مٹی ہے، صرف انہوں نے پڑھا نہیں۔ ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہوئے ہیں آفا صابر علی صابر، وہ اس بابے نے کدی استری کی تے کپڑے نہیں سن پائے، کدی پیری جوتی نہیں سی پائی، ساری مسجد چ پروگرام ہوا سی گلے ظاہر بھی استقبال ہوتا ہے، اسی ہار پائے انہوں نے گلے چ ہار پان لگے تو ہاتھ پکڑ لیے، کہتے ہیں حضرت جی ہار تے جتیاں نو پائی دے میں ہار گیا تھا مینوں ہار کانوں پان ڈے کیونکہ حضرت جی اتنے کچھ ہو رہے اتنے کچھ ہو رہے اتنے مل رہا پینا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار حضرت روز مائے مالک بن دینار نے پیدا کرتی، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جمدے ہنس جنا دا نا حضرت وہ مان گئے کہ ہم مٹی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو پھر ایسے مٹی میں غصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اسی منتے ہی نہیں کہ اسی مٹی ہیں، کوئی ایس وہم چ پیا میں گجر ہاں، کوئی ایس وہم چ پیا میں رائی ہاں، یہ نہیں کھلون دے ڈیرا، یہ گجر رائی نکل جائے نا نالو تو پھر مٹی رہ جائے حضرت۔ مولانا روم نے لکھا ہے فرماتے کسی نے زبان حال سے گھڑے سے پوچھا، انہوں نے کہا کھڑیا تو ٹھنڈا کیویں؟
تیری جیڑی شے پا وہ بھی ٹھنڈی تو ایڈا ٹھنڈا کیویں ہے مولانا روم فرماتے ہیں کھڑے نے زبانیں حال نہ جواب نے کہا گل سن جدا کل مٹی جدا اج مٹی جدا آنے والا بھی کل مٹی تو ٹھنڈا نہیں ہونا تے اور کی ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ سانو غصہ تا آندا ہے اسی اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے جیسی بھی نہ سمجھی تے سانو بھی نہ باقی تو مٹی ہے ایک فریدا مٹی پھلی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی مٹی اسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے پھر بابا بلے شاہ نے بھی کرم اٹھایا آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ماٹی قدم کریں دی یار انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا اپنے آپ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڑن لگی سبحان اللہ فنوی وچ سردار سبحان اللہ کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیا سبحان ماٹی قدم کریں دی یار اللہ میں جی بچوں کو بتایا کرتا ہوں میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا تھا کہ میرا ککھ بھی نہیں ہے حضرت جی جو سیالکوٹ چھوڑے ہیں اس پہ تو دعوی کوئی بلکہ میں کہنا جڑا اس ٹائم میرے کول یار میرا کوئی نہیں سیالکوٹ چھوڑ آیا ہوں جی اس پہ تو دعوی کوئی نہیں جس وقت میں نے پہن رکھا نا اس پہ بھی میں دعویٰ نہیں کر سکتا یہ میرا میں سب سے پہلے جب ملتان آیا تھا چلو یار ملا شریف دی محفل ہے کیڑا اس پاسے چڑھنا بس پتر دھیان رکھی میں جب بڑا ہوا نا میرا جو اپنا ذاتی گھر ہے تم کہتے ہیں جتنے جام پل عمر لگائی میں نے اپنی زندگی کم از کم 33 سال ادھر گزارے شادی ادھر ہوئی ماشاءاللہ میرے 3 بچے ادھر ہوئے پھر کچھ معاملات تھے سیکیورٹی ایشوز تھے کچھ اور باتیں تھیں چھوڑنا پڑا میں جب تھوڑا بڑا ہوا نا تو اس کے گھر کے باہر تختی لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کا نام لکھا تھا چودھری الدین وہ فوت ہو گئے دادا ابو تختی اتر گئی پھر میرے ابو جی کے نام کی تختی لگ گئی حاجی محمد بوٹا پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے پھر جو تختی ہے نا پھر میرے نام کی لگی آج کل میرے نام کی میں نے اپنے صرف 37 سالوں میں تیسری تختی دیکھی ہے جگہ اتھے دی اتھے ہی ہے میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد سے پوچھا میں حضور ہے کہ جگہ اتھے ہی ہے تیجی تختی لگ گئی پہلے کہنے ہیں علم دین دی پھر کہنے ہم حاجی محمد بوٹے دی ان کہنے ہیں سلیمان مصباحی دی دسو ہے کہ نہیں اصل چاہے ہے کہ نہیں اصل مجھے بڑا کمال جواب دیا ٹھنڈا پہ گئی ہے میں کو بڑے ہی نہیں کر لگا میرا اج بھی کار کرائے تھے میری کار دی میں بڑا لڑ دی انہیں شوق ہی نہیں کار ہے ہی نہیں ساڈا تے وقت لنگاؤ تے چلی ہے عورت ذات ہے نا سجے کھبے نہیں کھلون دے جڑا میں کہاں گا میرا ہے وہ میرا ہو جائے گا وہی تو میرا کوئی نہیں وہی تو وہم ہی ہے نا کہ میرا پوچھا میں حضور ہے کہ آپ نے شعر سنا دیا فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سبحان اللہ مالی حکومت پاکستان دے کاغذاں جسی مالک ہی ہیں حکومت پاکستان دے کاغذاں جسی لیکن جڑے اصل کاغذ میں اوتھے مالی تو ہوئے ہیں انہوں دی مرضی ہے جی 60 سال مالی رکھے 50 سال رکھے 70 سال رکھے 75 سال رکھے اے دی مرضی ہے مالی ہیں یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے خالی آئے خالی آئے بلکہ کی ہونا ہے بڑا صاحب میرا ایک بڑا مرید لاڈلا مرید ہے اللہ عمر میں مجھ سے ڈبل تھے میں 37 سال وہ 70 کے قریب چودھری آدمی گجر جو ہے نا زمین پانڈے نا گجر ہے تو ان کا نا کبھی آپ نے یہ فیشن رہا ہے یہ دان سونے کا لگوانا کسی دور میں فیشن تھا انہوں نے بھی لگوایا انہیں جب جمعے میں آنا نا میں نے ان سے کہنا میں حضرت سونا مرد کے لیے مطلق کرنا تھا یہ چاندی ہے نا اس کی ایک مخصوص مقدار میں اجازت تھا سونے کی اس کی بھی اجازت کوئی نہیں تو آپ اس کو ہر جمعے مجھ سے وعدہ کر کے جاتے تھے لو آ کے ساتھ نہیں سی چنگا انہوں نے نہیں لوان دی
चौधरी सारी जिंदगी सोने का दंद बुढ़े वेले दंद लोहाड़ लगा कि मौलवी दी आके उन्होंने नहीं उतरवाया। एक दिन रात को सोते में हार्ट अटैक आया, फौत हो गई। मैं फैसलाबाद, मुझे उनके बड़े बेटे का फ़ोन आया, अब्बा जी फौत हो गई। मैं जी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्हीं जनाजा तुसी पढ़ना। मैं जी फिर मैंने तो कुछ टाइम लग जाए। उन्होंने कहा जी जोर तो बाद जनाजा तुसी पहुँचो। बड़ा 8-9 बजे आ गया सियालकोट। वो मैं 5 का वखरा वखरा फोन आया, की भला ये अजरी को दंदा का डॉक्टर बुला के दंद कढ़ा लीए, दंद भी नहीं नाल जान देना। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ भी डॉक्टर ਨੂੰ बुला के कढ़ा लाना। अल्लाह हज़रत जो मैं पांचों के मिजाज को समझता हूँ, उनको बिल्कुल कोई गर्ज नहीं थी कि शरीयत में क्या मसला है दांत के हवाले से। मुर्दे के साथ दांत जा सकता है कि नहीं जा सकता। पंजा ਨੂੰ होला ਪੈਣ ਹੀ ਅੱਬਾ ਇੱਕ सोने का दंद नाल ले चला। वो मीना साहब ने 100 साल पहले कह दिया। फरमाते जांदी वारी क्या डरावना बनया, डरदे हथ नहीं लाते। जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर दे यार जी ने नहाने वाला लभदे फिरना। ओ भाई बताओ भाई कस्बा मड़ल वालों कि मुर्दे नूं नहाउण लई कोई मुल्तान दी कोई वड्डी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कराण डई, ये पंजाब कॉलेज को 4 माह का कोर्स करवा रहे, क्यों नहीं मुर्दे नहाउंदे अपने? क्यों मुर्दे नहाउण वाले कट लेने तुसीं? मियां साहब पहले बता गए जांदी वारी क्या डराउणा बड़िया, डरदे हथ नहीं लांदे। जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर दे कख भी नहीं जे पुत्र नाल जाने। रब ने दिता है उसदा शुक्र अदा करो, और दा तरीका है ये 5 वेले दी नमाज पढ़ो, अल्लाह दा जिक्र करो, दरूद पाक माड़ियां दे काम। बाकी साडा कख भी नहीं, बाकी साडा कख खाली और वापसी भी खाली। ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। न है कसर दारा न गौरे सिकंदर, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। मैं हजरत उस दिन बड़े दिनों बाद मौका मिला, वाले साहब और मेरी वालदा एक ही कब्र में दफन है। जगह नहीं थी कब्रिस्तान में, वालदा साहबा का इंतकाल हुआ काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर हमने उसी कब्र में ना तो बड़ा दिन ठंडा होकर ना पहले कब्र वेखी। मैं सुलेमान कहना जी एक तेरी भी कहना जी एक तेरी भी है। तो मैंने लिखना, मैंने वसीयत करनी भी मैंने मेरे माँ प्यो के पैरों च दबी है कहना जी एक तेरी। फिर मतलब जी तख्तियाँ पड़ी, कुड्डे कुड्डे बुढ़े चौधरी उत्थे जाके लेटे, एक कबर ते जी कुत्ता बैठा था जेड़ा मक्खी नहीं कदी बैठ दिंदा, कबर ते कुत्ता बैठा था। मैं वाह, और मैं बता कैमरा लगा डरता मैं मार नहीं खानी है। जो ऊपर तख्ती लगी थी मैं आपको बता नहीं सकता, कबर ते कुत्ता बैठा था। गर्मी बड़ी थी तो कबर के ऊपर ना दरख्त था, तो तुहानू पता जरा मिट्टी ठंडी होंदी, उन्हें थोड़ी जी कबर की मिट्टी छेल के ना खोद के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जनाब वो बड़े मजे ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਗਲਾਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ। बड़े बड़े इधर जी चौधरी लेटे कोई पुरसा नियाल नहीं, ऐसे इधर जी आज वक्त है जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी। जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी। ला सट फा जंजाला वाले तिला अल्लाह नल यारी है। लेकिन जी बयान तो मौलवी सुलेमान भी करना है, लेकिन अंदर वाला कितने मनता जी, नहीं मनता, कहता वैसे तो मैं ही है जो अंदर वाला कितने मनता जी।
یہ کہتا ہے اس ٹائم میں ہی ہاں سامان میں ہی چکیا سر تے اس ٹائم میں ہی ہاں جو حضرت جی اور تو ککھ بھی نہیں ہے تو ککھ میں کہتا ہوں ککھ بھی کچھ ہے وے اسی وہ بھی نہیں ہے ککھ بھی کچھ ہے وے اسی وہ بھی نہیں ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سجی تھی خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے تربیت فرمائی بزرگ بھی سن بابے بھی چٹیاں داڑیاں ساڑیاں عمرہ والے بھی سن پہلے آپ بابے انہوں مخاطب ہوئے آپ نے فرمایا بھائی بابے ہوئے گل دسو جی ماں آپ نے فرمایا کسان حل چلاتا ہے بیج بوتا ہے اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے فصل نکلتی ہے بڑھتی ہے پھر فصل پک جاتی ہے وہی بابے ہو دسو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے سب نے عرض کی امام صاحب پک گئی ہے تو پھر وہ کاٹ لیتا ہے فرمایا بھائی بابے ہو تیار رہیے پکی فصل ہو نہ کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے ان جوان بیٹھے تھے انہیں دل ہے اس کا مطلب ہے پکیں گے تو کاٹے جائیں گے تو بڑا وقت ہے ابھی پکنے میں ابھی تو 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 بڑا ٹائم ہے ابھی بھائی جا کے 55 60 65 میں پکیں گے جا کے پھر کاٹے جائیں گے پھر ادھر آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی گل دسو جی امام صاحب آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے ابھی فصل تھوڑی تھوڑی نکلی ہوتی ہے اور ایک سیلاب آتا ہے ایک طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو پکڑنے سے پہلے اجاڑ کے رکھ دیتی ہے بھائی تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو تقدیر کا کوئی طوفان نہ جائے تمہیں پکنے سے پہلے اجاڑ دے تیاری لیکن اسی جی لا رہے ہیں تیاری والی کہانی کوئی سانو ویکھ کے نہیں لگتا ہی جانا ہی کوئی نہیں سانو ویکھ کے تو نہیں لگتا سی جانے سما سو برس کا سانو ویکھ کے تو قطن نہیں لگتا کہ اسی جانا سانو ویکھ کے نہیں لگتا اسی اتھے ہی رہنا اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے نماز دی دی سب تو پہلے انہیں نماز اور پوچھنا جی اتنے کو پاکستان دے جج نہیں جی ہونے ہیں اتنے پوچھنا جی ہاں جی وہ قرآن میں خود کہتا ہے یوم تبلی السرائر آج راز کھولے جانے کا دن ہے فما لہ من قوت ولا ناصر نہ ہی آج کو طاقت ہے نہ ہی آج کو مددگار ہے اور دن کتنا سخت ہوگا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تیرے ہاتھ کلام کریں تیری زبان کو باندھ دیا جائے گا تیرے ہاتھ کلام کا ہاں ہاں کیا تیرے پیر بتائیں گے ہاں ہاں چل کے گیا آج وقت ہے جی کر لی آج جڑی وہ ریکارڈنگ پئی ہے نا یہ ڈیلیٹ کروا لی ہے جی بڑی خطرناک ریکارڈنگ پئی ہے اور ویل صاحب یہ جو سائنس ہے نا یہ ثابت کر رہی ہے میری حضرت خالہ کی شادی 1992 میں میں اس وقت 84/6/2 8 سال کا تھا اور اللہ کی کرنی میرے والد صاحب اور والدہ دونوں حج پہ تھے اس لیے شادی میں میرا ایکسٹرا پروٹوکول تھا کیونکہ امی ابو تھے ہی نہیں ادھر تو وہ 4 دن اور شادی ہوئی بھی میرے چچا سے رہی ڈبل اللہ میں ننیال رہا شادی لیکن چچا سے ہوئی تو میں رجی اس دن گیا تو 1992 میں جو شادی ہوئی تھی انہوں نے 2000 میں وہ لگا رکھی 4 دن کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی تو 4 دن جو حقیقی کیتا ہے اللہ اس وقت میری عمر 36 سال تھی لیکن میں 36 سال کا ہو کے اپنے آپ کو 8 سال میں دیکھ رہا تھا میں سن 2000 میں بیٹھا جو میں نے 1992 میں کیا تھا میں دیکھ رہا تھا تیل پہ میں نے کون سے کپڑے پہن رکھے تھے جب چچا کا تیل تھا جب خالہ کا تیل تھا تب کیا پہنا ہوا تھا کیا کیا کر رہا تھا شربالا میں بنا ہوا تھا چاچے کا وہ جو بارات پہ کیا وہ بھی دیکھ رہا تھا میں نکاح میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا اپنے چاچا کی گود میں ولیمے میں جو ہوا وہ بھی میں دیکھ رہا تھا میں کاکا جب تیرے کا ریکارڈ پہ ہے 4 دن آتا تو پھر اتنے جب تیرے کا 4 دن کا ریکارڈ پہ ہے پھر اتنے ریکارڈ پہ ہے جی کیونکہ کرامن کاتبین
یعلمون ما تفعلون. وہ تنہائی میں بیٹھے اس وہم میں مبتلا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تجھے دو فرشتے دیکھ رہے ہیں. تو کس رات میں پڑ گئے کہ تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا, اللہ تجھے دیکھ رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور, اب گلیوں کا گشت فرما رہے ہیں. اندر سے آواز آ رہی ہے ماں اور بیٹی کی. ماں کہہ رہی ہے کچھ وجہ سے ذرا دودھ کم ہو گیا تو دودھ میں پانی ملا تاکہ دودھ اتنا ہی ہو جائے, پھر اتنے پیسے ہیں. بیٹی کہتی ہے امی میں دودھ سے پانی نہیں پانا. وہ کہتی کیوں؟ وہ کہتی ہے امی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے منع کیا دودھ میں پانی ملانا. وہ ماں آگے سے کہتی ہے تو پانی ملا, عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بچی آگے سے کہتی ہے امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا, تیرا میرا اور عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. دیکھ رہا ہے میاں وہ, اس لیے وہ کہاں جا رہے جی, وہ کہاں جا کالے وال مسافر, کالے وال مسافر چٹے انڈے دیں ویک محمد بخشا کون سے نہیں. میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں جی, اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے. اللہ ہمارے مڈل صاحب کی یہ جو بہاریں ہیں ان کو اسی طرح رکھے. لیکن حضرت جی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سدا ہی رہنا, جانا پھر بھی جو میں میری دوستی ہے مڈل صاحب سے, میں حضرت جی خوش آمد نہیں کروں, نہ میری عادت ہے, میں خیر خائی کرنے والا ہوں. میں یہ دعا ان کو دے سکتا ہوں یا اللہ یہ یاری دوستی سلامت رہے, میرے یار نو میرے سجن نو یا اللہ لمحی عمر دے. آمین. یہ بھی میرے لیے دعا کریں گے یا اللہ سلیمان مصباح نو, لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ نے سدا ہی رکھے, جانا پھر بھی ہے. حضرت موسیٰ جی کلیم اللہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سب سے زیادہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا, سب سے زیادہ. جب وقت آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, فرمایا کیویں آیا ہے؟ مفہوم روح قبض کرنے ہوں, تھپڑ مارا, آنکھ رخسار پہ بہ آئی, واپس گئی. یا اللہ تو نے تو اس بندے کے پاس بھیجا جو جانا ہی نہیں چاہتا. آنکھ واپس رکھ دی گئی. فرمایا اس طرح کرو جنت سے ایک بیل لے جاؤ اور میرے کلیم سے جا کے کو اس کی پشت پہ اپنا دستے مبارک رکھیں, جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بیل لیا, لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی, اللہ فرما رہے ہیں اس بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں, جتنے بال آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. فرمایا پھر عرض کی تھی اللہ کے نبی پھر آواں گا, عرض کی تھی پھر آواں گا. فرمایا جو روزو ہی جانا نے چالو ہونی چلی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا رتبہ, اللہ قرآن میں خود کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. دیکھا ان کا بھی وقت جب آیا مثال فرمانے کا, پردہ کرنے کا وقت آیا. اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. فرمایا اسرائیل کیوں آئے؟ زیارت کرنی ہے, یہ روح قبض کرنی ہے. عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے. فرمایا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا, دوست کو تکلیف نہیں دیتا. قاعدہ ہے نا بھیا, اللہ خود کہتے ہیں خلیل ہے. اسرائیل علیہ السلام گئے, جا کے عرض کی تھی رب کریم تڑے خلیل عرض پہ کر دینے. قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. اب جو اتنے کیڑا گلا بنائے تو مالک ہے ملکوں کا. عرض کی رب کریم تیرے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. میرا گال بنانا والا جملہ ٹھیک نہیں سی, شان نبوت کے خلاف ہے, اللہ مجھے معاف کرے. تو وہ آگے سے اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل جا کے تو بھی میری طرف سے ابراہیم کو کہے کہ اگر قاعدہ یہ ہے نا کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. جانا تو ہے جائیے پاوے تھرو کے کھڑا نظر جی, جانا ہے. جان تو نہ کسی نے نہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے درازی عمر کی دعائیں تو کر سکتے ہیں, لیکن جانا پھر بھی وہیں کھڑے, جانا وہیں کھڑے. ہاں یہی پیغام ہے میلاد ہے پتر, یہی پیغام ہے میلاد ہے. 5 وقت کی نماز
انشاءاللہ اللہ دی مخلوق نال محبت ہے. محبت کی بڑی کمی ہے, محبت کی بڑی کمی ہے. اللہ کی مخلوق کا بڑا لحاظ ہے, ماڑے نال بڑا اچھا سلوک ہے, ماڑے نال بڑا اچھا سلوک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوں ریٹ پٹو تو تھلو عاشقانے اہل بیت نکل آنے, لیکن صرف نعرے دی حد تک. میں کوئی نہیں جی دیکھا اج تک, میں لبن نہیں بڑی دیر, جدھر کو لب گیا نا مرید ہو جائے گا, وہ مرید ہوں گا. آپ کے جسم مبارک سے کرتا اترا, یہ روایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, یہ روایت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, تینوں کے لیے لکھا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی تو بے ادبی ہوئی ہے جی میدان کربلا, انہوں نے آپ کے جسم سے لباس نوچ لیا, وہاں بھی یہی ہوا. امام زین العابدین اور امام حسن غسل دیا گیا, تینوں کے لیے یہی بات اٹھی ہے. پشت پہ باقاعدہ نشان تھا, آپس میں باتیں شروع ہوئی, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, نشان کس چیز کا ہے؟ اور تینوں کے لیے ایک ہی جواب دیا گیا, بھئی امام نے وعدہ لیا تھا کبھی ہمارا راز نہ کھو, لیکن سنو آج بات امام کی ہی عزت کی ہے, تو سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آیا, رواتے ہوئے نا اپنی تکلیف ریٹن لکھ کے لایا, رکا لکھ کے لایا, اس نے آ کے پیش کیا. آپ نے رکا پڑھا ہی, آپ نے غلام سے کہا اور اتنا عطا فرمایا, لکھا اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا. جب وہ چلا گیا نا تو وہ غلام کہتا ہے حضرت رکا تو پڑھے ہی کوئی نہیں. فرماتا تو کیا چاہتا ہے, جب تک میں رکا پڑھتا رہتا ہوں میرے سامنے بیٹھا ذلیل ہوتا رہتا. کتنے بڑے لوگ سن, کتنے بڑے لوگ سن. فرمایا تو کیا چاہتا ہے, جتنی دیر میں رکا پڑھتا رہتا ہوں میرے سامنے بیٹھا ذلیل ہوتا ہے. اور کل مجھ سے میرا اللہ پوچھتا حسن تو نے یہ کیا کیا, میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا اور تو رکا پڑھتا رہا. محبت جس کو اللہ نے دیا وڈو ہے, اپنی آخرت کا کھاتا کھو, اپنے بچوں کے نام پہ اس کو جمع نہ کرو. جس نے تیرا مقدر لکھا ہے تیرے بچے کا بھی اسی نے لکھا ہوگا. اب بچوں کے نام پہ یہ ظلم نہ کرو. میرے بزرگ مجھے ایک بات فرمایا کرتے تھے, یار کہ تیری جیب کی 100 روپے ہے نا, 10 روپے کسی ماڑے دینے آپ ہی دے شاء, آپ ہی دے شاء, چپ کر دے ہو. یہ تو حضرت پتہ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, انبیاء میں سب سے آخر میں جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی. سب تو آخر تھوڑا نہ جانا. اللہ کو سوچ سکتا ہے جی انہوں نے امیری کا اقتدار نہیں کیا ہوگا. اللہ لکھا ہے کہ آپ بیت المال سے نہیں کھاتے تھے, آپ ٹوکریاں سی بنایا کرتے, اب اس سے کھایا کرتے, لیکن تھی تو بادشاہت. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جائیں گے. امیر صحابی تھے وہ بھی, عشرہ مبشرہ میں. ساڈا کی بنے گا, میں نے تو آج گھڑی نہیں باندھی نہیں. میں تو کہتا ہوں پتر جو پوچھن تے آ گیا میرے کو تو گھڑی کا جواب نہیں دیتا جانا. گاڑی میں میرا آئی فون پڑا ہوا 2 لاکھ روپے کا, جو پوچھن تے آ گیا تو میرے کو کوئی جواب نہیں ہوتا. جو پوچھن تے آ گیا تو میری ایم جی کا میرے کو کوئی جواب نہیں ہے. 70 لاکھ کی گاڑی ہے, ایک کام ہے جی سٹی بھی ہو جاتا ہے. میرے کو 6 پگا نے, جب پوچھن تے آ گیا تو 6 تو دور میرے کو دیکھتا ہی جواب نہیں دیتا. میں ادھر گنا ڈیرا میری باری چل رہی, میری 8 ویس کوٹا لگی. جو پوچھن تے آ گیا تو 8 تے دور میرے کو دیکھتا بھی جواب نہیں دیتا جانا. میں ادھر گھر دی کیا سارے سوٹ دے چڑا. پوچھن تے آ گیا تو پتر ایک سوٹ کا بھی جواب نہیں دیتا جانا. یہ طریقہ ہے ہی کسی ماڑے کا چولہا والو اپنی جب ہو سکتا کل معاف کر جائے. کسی یتیم کا آسرا بنا دے, کسی غریب کا آسرا بنا, ہو سکتا کل معاف کر جائے. گل کیونکہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جس سے حساب ہوا وہ مارا گیا, وہ مارا گیا. بڑا حضرت جی دھیان کریے, بڑا دھیان, اور ہمیشہ ڈری ہو حضرت, بہت ڈر لگتا ہے حضرت. لوگوں کو نہیں لگتا, لوگ انہیں بڑی بڑی تڑیاں کراتے ہیں.
اور جی بڑیاں اچھیاں ہواواں چو ڈنڈے دے ہو یہ ہے وہ ہے. میں شکر اللہ کا کہ عزتوں نے دیتی تیرے واسطے ہوئی تو مجھے اسٹیج پہ بھی نہ چڑھن دے. ان سے نہیں ڈر لگتا مجھے, انہوں نے دی نہیں ہے جو مجھ سے واپس لے لیں. بس ڈر حضرت جی اتوں لگتا ہے کوئی ہندی گل نہ ہو جائے. ہم جب آنے لگے نا کچھ آگے لیٹ ہو چکے تھے. وہ ایک بابے نے نا وہ میرا تلا پایا. اللہ پہلے میں نے اس کو انکار کر دیا, شیشہ بھی میں نے اوپر چڑھا دیا, گاڑی تر بھی پئی. پھر ڈر آ گیا, وہ چٹی داڑھی آ یا کر تھوڑی. پھر گڈی رکوائی, بابے دے آکھیاں گھر گیا. ہمیشہ ڈری ہمیشہ پتر, کیونکہ ایویں ہی ہوتا جی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کامل ہوا. مجھ پہ حضرت وہ بھی ایک وقت گزرا جب میں پینٹ کوٹ اور ٹائی لگایا تھا. اینا سمجھو کہ ایویں ہی اتنے آ گئے ہیں, ٹھک بجا کے آئے ہیں حضرت. ساریاں راواں ویکھ کے آئے ہیں. پتہ ہے نا سمجھو روٹی نہیں ہے تو مولوی بن گئے حضرت. نہیں اسی پینٹ کوٹ چھڑ کے آئے ہیں. اور میں اس دن حضرت جی وہ دیکھ رہا تھا میں تو بہرحال اللہ معافی دے دے جی, اس پینٹ کوٹ پہن تو اللہ معافی دے دے. وہ آج بھی لٹکے ہوئے ہیں حضرت جی. میں اپنا وہ دور یاد کر رہا تھا. میں حضرت جی کہیں نہ گئے ہم. میں فارماسوٹیکل میں نوکری کرتا رہا ہوں اپنی تعلیمی دور میں. جب میں پنجاب یونیورسٹی پڑھتا رہا ہوں میں نے فارماسوٹیکل میں بھی نوکری کی. میں جناب پینٹ کوٹ پایا تھا, ٹائی شائی لائی تھی. میرا مینیجر آیا ہوا تھا لاہور سے. میں نے اس کو نا کسی ڈاکٹر سے ملانا تھا. ہم ملنے گئے, وہ ڈاکٹر نہیں ملا. 100 روپیہ دیا ٹوکن کا, گاڑی کھڑی کی. پھر ہم تھوڑی دیر بعد آئے, پھر ٹوکن کے پیسے دیے, ڈاکٹر پھر نہیں ملا. تیسری بار جب دوبارہ آئے تو جو میرے مینیجر تھے وہ کہنے لگے حضرت صاحب, داڑھی شریف پوری تھی جی, سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی. وہ کہنے لگے حضرت صاحب ایویں بار بار پیسے دے آنے, میں ذرا اندر جا کے دیکھنا وا, اگر ڈاکٹر اندر ہوا میں آپ کو کال کروں گا, آپ پھر گاڑی کھڑی کر کے آ جائیے. اب وہ اندر جا کے باہر ہی نہیں آ رہا. میرا بھی دل نہیں کر رہا 100 روپیہ دینے کو. میں نے سڑک پہ گاڑی کھڑی کی تو میں جب اسپتال اندر جانے لگا, وہ بچوں کا اسپتال, وہاں ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا. وہ میری داڑھی ٹوپی دیکھ کے نا مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ایسے گڈی نہ کھلارو, ایسے گئی بڑیاں گڈیاں چکیاں گئی ہیں, ٹوکن دلا. مجھے آگے غصہ چڑھا ہوا تھا مینیجر پہ بھی ڈاکٹر پہ بھی. میں نے سارا غصہ ماڑا ویک کے نا وہ کٹ چڑھیا. میں وہی شکل ویکھی اپنی, چپ کر کے پکانے میں آیا اڈا تو مجھے مشورہ دینا, گڈی چکی جانی تو میری چکی جانی, تو کون ہوں. بارہ اندر گیا, ڈاکٹر تو خیر ملا کوئی, لیکن پھر جو علم تھا نا وہ کام آ گیا. وہ آکڑ شاکڑ نکل گئی ساری, اپنی اوقات یاد آئی مجھے. ہاں جی یہی اوقات ہے ہماری ساری. تو پتہ نہیں ہم نے خود کو کیا سمجھ رکھا. یہاں بیٹھا کوئی ایسا بندہ نہیں عام خاص کیا جس کی آنتوں میں اس وقت پخانہ نہ ہو, جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو, جس کے پھیپھڑوں میں بلغم نہ ہو, جس کے پتے میں سفرا نہ ہو, تلی میں صداع نہ ہو, رگوں میں خون نہ گردش کر. 6 گندگیاں لے کے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. 6 گندگیاں لے کے ہم سارے بیٹھے. اپنی حقیقت یاد آئی ہے. اب میں نے باہر آ کے نا تو اس کو جفی لگا دی اور میں نے کہا یار واہ بھائی کوڑا بول گیا, معافی دے چھوڑ. آئے حضرت جی جواب سنی ہوتا, اس کے جواب نے مجھے حلال کر دیا. پتہ مجھے کیا کہتا ہے, میں نے وہ کوٹ شوٹ پہنا ہوا تھا نا, ٹائی لگا رکھی, انہیں بہو سمجھ رہے ہیں. مجھے کہتا ہے بہو جی کانوں معافی منگن دے دے, اسی ماڑے تے جمے ہی تھوڑے امیراں دیاں گالاں کھان لئی. ہاں جی اس نے میری جان نکال دی. ان قریب پتر دے نانا ہے, سارے نے پیش ہو. ادن سلیمان صرف سلیمان ہوئے گا, نہ گجر ہوئے گا, نہ پیر ہوئے گا, نہ طریقت ہوئے گا, نہ رب شریعت ہوئے گا, صرف سلیمان ہو کے پیش ہوئے گا. نہ میری ایم جی ہوئے گی, نہ میری مشہوری ہوئے گی, نہ میرا پلاٹ ہوئے گا, نہ میرے پتر ہوں گے. صرف سلیمان ہوئے گا, صرف سلیمان ہے, کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اس لیے سلیمان آج بندہ مان اور نہیں کری دا جواب دے کر تو, اور نہیں کری دا جواب دے کر تو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کہتے میں ایام بدلتا ہوں.
35 سال نواز شریف تے شہباز شریف نے حکومت کی تھی. ایک باہر نسیا ہے ایک اپنے پھنسے ہے. میں کسی کے کیچڑ نہیں چھال رہا, نہ میرا نون لیگ سے کوئی تعلق, نہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق. بے نیازی ہیں دیکھو جی اس کی. کبھی عارف علوی نے خواب میں بھی سوچا تھا دنداں دا ڈاکٹر پاکستان دا صدر لگ جائے گا. بے نیازی ہیں جی. جے چاہیں تے راجاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. ایک نانو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں, ایک نادا رب کھوج مٹایا خالی گئے. بس آخری بات گفتگو ختم. عید کا دن شیخ لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں, عید کا دن جی, عید کا دن جی, نیا نیا نو بیاتا جوڑا, وہ بیٹھے نا کچھ میٹھا کھا رہے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا بندہ, بڑا خدا ترس آدمی تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا جو بنایا ہی نا تھوڑا تھوڑا انہیں بھی دیا. بیوی اٹھی, اس نے وہ سب کچھ ڈالا, جا کے دروازہ کھولا, پہلے چیخ بلند ہوئی, برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی. بندہ جتنی دیر میں بھاگ کے وہاں پہنچا نا, باہر نکل کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. بیوی زمین پہ بے ہوش گری ہے, کھانا وغیرہ گر چکا. اس نے اٹھایا, اندر لایا, منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. بیوی کو ہوش آئی. اس کو کہتا ہے اللہ کی بندی, تو گئی تھی فقیر کو کچھ دینے, تو خود ہی زمین پہ گر گئی, یہ کیا ہوا؟ تو کیا کہتی ہے, آپ کو پتا آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. اس نے کہا بھائی یہ جو مانگنے نہیں آیا تھا. اس نے کہا یہ میرا پہلا خامد ہے. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو زمین پہ گر گئی. اس نے کہا اس حال میں آیا کیسے, کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا دن تھا, ہم بیٹھے تھے, باہر صدا لگی, آپ نے تو مجھے بھیجا, یہ خود ہی گیا اور جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی. فقیر کو بڑی گالیاں دی, چنگا پلا ہے, پھٹے ہیں, چھوٹا ہے, موٹا ہے. اللہ حضرت جی چلو فقیر کی بات تو نہیں میں کروں گا, لیکن پیزا کھان جاؤ نا تو بڑا بچہ پانڈے شانڈے لے کے آئے تو لے کے جائے, ضرور انہیں کم از کم 100-200 دیا کر شکرانے کے طور پر. 6,000-7,000 کا پیزا کھایا, 200 نہیں دے تین کوئی فرق نہیں لگا, پہن لگا شکرانے کے طور پہ دے. تو کھانے والا ہے, تو کئی برتن اٹھانے والا ہے. سبحان اللہ. جی وہ ماں نے جمیا ہمیں تیری نے بھی جمیا, تو وکھرے طریقے نہ نہیں ہے دنیا چاہ. تو کھان والا ہے وہ لے آنا. وہ جو دروازہ کھولے نا اس کو ضرور شکرانے کے طور پہ 50 روپے 100 روپے دے دیا کر کہ تو وہ ہے جس کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے, کہ تو وہ نہیں جو دروازہ کھول رہا ہے. تو شکرانے کے طور پہ دیا کر, شکرانے کے طور پہ. اور ساڈا پتہ کی مزاج ہے حضرت جی, باٹا والے نے تے اشپا پیزا والے نے کوئی نہیں لڑتے, ماڑے سبزی والے نہ لڑا گے. اشپا پیزا والے کدی کسی نے پوچھا بھائی کی لگ گیا تہاڈی جُتی اڑدی ہے, 7,000 کے بوٹ دین ڈے کی اڑدی ہے. سبزی والے نے 40 روپے تو لڑا گے. واہ بندیا تیرے تو واری واری جاوا. الکرم, گل احمد, جے ڈاٹ کدی کوئی نہیں لڑیا جناب. وہ KFC, میکڈونلڈ کدی کوئی نہیں لڑیا. ہمارے پھل والے تو پہ لڑا گے. وہ تھی اگ لائی ہے, بچارا ماڑا جہا نے کی اگ لانی ہے یار. یہ دیکھو جی ہماری قوم. مڈل صاحب میں گئے, ہم وہ چونک میں کھڑے تھے, جیسے آپ نے بچہ بھیجا نا, ظاہر ہمارے ساتھ اسی طرح روز ہوتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہاں جانا. کوئی ہماری رابری کرتا ہے, قرآن نمائی کرتا ہے, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں. میں کھڑا باہر دھند بڑی, کچھ سیکورٹی ایشوز بھی. وہ بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب نام باہر نکلو, دھند بڑی پئی, میرا دل کیتا میں باہر نکل آیا. وہ آ کے نا وہاں ایک ہوڈا سویک رکی, نواں ماڈل حضرت 46 لاکھ روپے کی, آپ بالکل اپلائڈ فار. 5 منڈے نکلے. میں حضرت یہ اکیلا کھڑا تھا, وہ ایک بچہ نا انڈے بیچ رہا تھا, میں اکلا سا, وہ 5 سن. ظاہر بچے نے ادھر ہی جانا تھا, میں اگر لینا بھی تو 1 انڈا لینا سی, انہوں نے 5 لینے. وہ گیا حضرت ابا, وہ سب کے ہاتھوں میں آئی فون ہے, وہ بھی جناب وہ 12 Pro Max ہے, ٹھیک ہے جی, 3 کیمرے والا. وہ اس کو کہتے کیا ہیں, وہ کنے کا انڈا جی, وہ کہتا 20 روپے کا. ہوں کہتے جی 5 لئیے تو کنے دے دیں گا. اللہ کی قسم, میں جب آئندے بچے نے نا میری روح تک ڈر جاتی ہے. مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے, اوے سلیمان تیرا منڈا مہنگے سکولوں چ پڑھے, ڈرائیور انہوں گڈی چ چھڈن جائے, یہ بھی تو کسی کا ہی منڈا ہے نا, یہ انڈے ویچتا پیا. یہ ماں نے بھی انہوں انجی جمیا جی تیرے محمد علی نو دی ماں نے.
پتر بڑا ڈریا کرو اللہ دی مخلوق دیا معاف کر چھڑیا کرو پتہ نہیں معاف کر دیا کرو ٹھیک ہو گیا جی معاف کر دیا کرو معاف کریا کرو وہ اے مکا کے جی ہیں جی وہ اللہ وارث ہے وہ آ گیا جی کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا جی وہ مانگنے آئے بس پھر وہ غیر ہوتا ہوا پھر اس کا زوال شروع ہوا کچھ نہیں رہا میں نے کہا بھی مجھے فارغ کر میں کیوں تیرے نہ پاکے کٹا اس نے مجھے طلاق دے دی میں نے عدت پوری کی آپ کے نکاح میں وہ پھر آگے سے کہتا ہے اس سے بھی عجیب بات نہ سنا میں نے کہا وہ کیا اس نے کہا جس کو تیرے پہلے خامن میں گالیاں دے کے نہیں نکالنا تھا اس نے کہا انہوں نے کیا تیرے سامنے بیٹھا دے جائیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائے دے جائیں تو شاہ کھلو در در خیر و خیر ہمیشہ ڈری یہاں سے ہم چلے تھے اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو اور یار بھی دیکھو جی کتنا سونا یہ وہ بچہ پڑھ رہا تھا نا چلو وہ تو جناب صدیق اکبر کی منقبت پڑھ رہا تھا میں رہی اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار ساڑی ہی محفل نعت ہوندی ہے ساڑے تو نعت ہاں بھی گھٹ ہی رہ گئے جڑے نعت پڑھیں انہوں کا کوئی پتہ نہیں کی پڑھتے ہیں وہی آپ سادے لوگ ٹھہرے آپ کو کیا پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ تو سمجھے نعت پڑھ رہے ہیں یہ تو کوئی عالم دین بیٹھا ہو وہ پھر آپ کو بتائے کہ یہ نعت پڑھن دیا کہ نہیں پڑھن دیا لیکن نہ ہے کیسی وہ محفل نعت تھی جس میں سننے والے حضرت ابو بکر تھے حضرت عمر فاروق تھے حضرت عثمان غنی تھے حضرت مولا مرتضیٰ تھے شیر خدا تھے حیدر کرار تھے کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت اور نعت پڑھنے والے کون تھے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ نعت کیا پڑھ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب آپ جیسا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے محبوب آپ جیسا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے اچھا جی ویکھیا کیوں نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وہ محبوب ویکھدا تے تاں جو کسے ماں نے جمیا ہوندا ہے اس لیے تو آدم چشتی نے کہا جی آپ فرماتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے کھول دے ون جیو ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے رکھ دے ون جیو ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے پھر آدم چشتی نے لکھا آپ فرماتے ہیں کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وچ جاوے کیونکہ حضرت جس نے ایک بار دیکھا پھر وہ حضوری کا ہو گیا پھر بس ایک ہی دل کردہ سی ویکھی جاواں ایک ہی دل کردہ سی ویکھی جاواں اے تن میرا چشمہ ہوئے یہ حضرت سلطان باہو نے یہ حضرت نے بچپن کے حوالے سے کہا ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی رضائی بہن اور یہ وہ شانوں والی بہن ہے جو ہمارے محبوب کو لوریاں دیا کرتی تھی اور کتابوں میں وہ لوریاں بھی لکھی گئی دیا کرتی تھی وہ لوریاں لکھی گئی کیونکہ بھائی کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت حلیمہ تو سب سے پیچھے رہ گئی تھی آپ تو سب سے لیٹ میں آئی تھی لیکن بس مقدر ان کے تھے آپ کی تو اونٹنی چلتی نہیں تھی لیکن لکھا ہے جب وہی اونٹنی حضور نبی علیہ السلام کو لے کے نکلی پھر اس کی رفتار کے یہ عالم تھا وہ کسی سے پکڑی نہیں جاتی تھی بکریاں تھی تھوڑا تھوڑا دودھ تھا جس دن حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے سننا لکھا ہے انہیں بکری نے اتنا دودھ دیا کہ دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے وہ جب حضرت شیمہ نے بھی دیکھا نا بہت دلی کرتا تھا دیکھنی سبحان اللہ جی قربان جاؤں گی وہ روح عالم جس کی رب قسمیں کھائے والضحیٰ واللیل اذا سجا کیا عالم ہوگا حسن مبارک ابھی تو نہیں حضرت اما عائشہ کہتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی وہ لکھا ہے جی اب حضرت شیمہ کی ڈیوٹی بکریاں چرانا تھی نا اب دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے میں اور آپ کو پتا ہے عشق بندے کو انداز بھی خود ہی سکھاتا ہے وہ ایک دن نہ گئی نہیں
بیٹھ گئی بکریاں. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی, دیکھ رہی ہیں بس. اچھا ابھی گئی ابھی گئی ابھی گئی. جب دوپہر قریب آ گئی نا دن کافی چڑھا, پھر آ کے پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی. عرض کرتی ہیں آگے سے اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی, میرے ساتھ بھیجو کسی کو بطور مددگار. حضرت حلیمہ کہتی شیمہ یہ تجھے آج کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہی ہے, کس کو بھیجے؟ والد تیرے تو بوڑھے ہو گئے, اگر میں جاتی ہوں تو پھر گھر کون دیکھے گا, بات کیا ہے ذرا کھول کے بیان کر. تو حضرت شیمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر ہینڈ کر انہوں نے بھیج چھڑ. حضرت حلیمہ کہتی شیمہ تو کیسی باتیں کرتی ہے, ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں, یہ تیری کیا مدد کریں گے؟ کہتے نہیں مددگار دا کیدا کتوں لیا, میں یہ اتوں لیا. ہمارے محبوب تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. یہ تیری یہ کیا مدد کریں گے, بات کیا ہے, کھل کے ذرا بیان کر, کھل کے ذرا بیان کر. آپ نے حضرت شیمہ کہتی ہے اماں تو ایک دن گھر نہیں تھی, میں لے گئی, پھر تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے. اچھا کوئی مجھے بتا نا کیا کیا. اماں تجھے پتا باہر کتنی دھوپ ہے, جل جاتی ہوں سارا دن دھوپ میں گرمی میں, لیکن اماں جس دن ان کو گھر سے لے کے نکلی نا ان کے ساتھ میں, جیسے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں کہیں بادل ساتھ ہی ہے, کوئی دھوپ نہیں لگی کوئی گرمی نہیں لگی, نہ بادل پہلے آیا نہ بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا, بادل ہی نہیں کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا ہوا, اماں ساری بیٹھی تھی, میں بھی بیٹھی تھی, بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا, جو اس نے دیکھا نا کہ بادل نے اوپر سایہ کیے ہوا ہے, آپ کی پیشانی مبارک چمک رہی ہے, وہ آ گیا اور آ کے کہتا لڑکی اگر اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے تھوڑی سی برکتیں حاصل کر رہی ہوں. پہلے تو میں گھبرا گئی, وہ کہ نہ گھبرا, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ان کی حفاظت پہ تو فرشتے مامور ہیں. میں نے کہا اٹھا لیا, آپ کے جسم مبارک کو اپنے جسم سے مس کرتا جائے اور روتا جائے, روتا جائے. پھر واپس میری گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. اچھا جی, وہ پھر اماں تجھے پتہ ہے بکریاں کتنی شرارتی ہوتی ہیں, ایک بکری نس جاتی ہے پھڑ کے لے آتی ہے تو دوسری بھاگ جاتی ہے, دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری نس جاتی ہے, تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے. میرا تو دن اماں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے گزرتا ہے. اور دوسری بات اماں تجھے پتہ ہے سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا, لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں یہ دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی کوئی بکری نہیں بھاگی. اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی نا, تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا, اور کیا ہوا ایک ایک کر کے نا جہاں میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی ایک ایک بکری نے آ کے نا سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد ساری بکریاں سامنے بیٹھ گئی آ کے, اور پھر کیا ہوا سارا دن میں بھی انہیں کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی انہیں کو دیکھتی رہی, کیونکہ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھریاں ہیں. میرا دل کرتا ہے, میں کہتا ہوں کبھی کبھی دل کرتا ہے اس شعر کو تسبیح پہ پڑھوں. کیا لبا سرخا کھاں کے لال یمن, لبا سرخا کھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, مشتاق کیاں کتے جا رہی. لو جی میں اسی پہ بس کرتا ہوں. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. پھر اقبال بیان کر دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ المبین.
وہ کاکا صاحب میں بیٹھا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی علی